ابھی تہذیب کا نوحہ نہ لکھنا، ابھی کچھ لوگ اردو بولتے ہیں۔ عزیز طلبہ و طالبات، میں جہانزیب الفت آپ کی خدمت میں نثار شہید کالج سے مخاطب ہوں۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ عزیز طلبہ و طالبات، آج ہم ناموں کی پیاری دنیا کے بابت پڑھیں گے، ناموں کی کہانی کے بارے میں پڑھیں گے کہ نام کون کون سے ہوتے ہیں۔ نام یعنی اسم۔ تو آج کا ہمارا عنوان ہے اسم۔ اسم کی تعریف کیا ہے، اسم کے اقسام کتنے ہیں، بلحاظ معنی کتنے اقسام ہے، کون کون سے ہے، اس کی شناخت کیا ہے، اور بلحاظ بناوٹ کتنے اقسام ہے اور کون کون سے ہے۔ شروع کرتے ہیں عزیز طلبہ و طالبات۔ اسم کی تعریف۔ اسم کسے کہتے ہیں؟ ناؤن۔ اسم یعنی ناؤن۔ واٹ از اے ناؤن؟ اسم کسے کہتے ہیں؟ نام۔ اسم کے معنی ہے نام۔ نام کسے کہتے ہیں؟ پیارے طلبہ و طالبات، اس دنیا میں ہر چیز کا کوئی نہ کوئی نام ضرور ہوتا ہے۔ اسی نام کو قواعد کی زبان میں، گرامر کی زبان میں اسم کہتے ہیں۔ چاہے وہ کسی انسان کا نام ہو، چاہے وہ کسی جگہ کا نام ہو، یا آپ کے ہاتھ میں موجود قلم یعنی کسی چیز کا نام ہو یا کسی کیفیت کا نام ہو، یہ سب اسماء ہے، یعنی یہ سب اسم ہوتے ہیں۔ میں آسان الفاظ میں اسم کی تعریف کچھ یوں کروں گا کہ کسی شخص کا نام، کسی جگہ کا نام، کسی چیز کا نام یا کسی کیفیت کا نام اسم کہلاتا ہے۔ طلبہ و طالبات، صبح سے شام تک ہم جتنے الفاظ اپنے دہن سے نکالتے ہیں ان میں زیادہ تر نام ہی ہوتے ہیں۔ یا تو اشخاص کے نام ہوتے ہیں، یا تو جگہوں کے نام ہوتے ہیں، یا تو چیزوں کے نام ہوتے ہیں، یا تو کیفیتوں کے نام ہوتے ہیں۔ طلبہ و طالبات، اسم کی کتنی قسمیں ہیں، کون کون سی ہے، ان کی شناخت اور پہچان کیا ہے، یہ پڑھتے ہیں۔ بلحاظ معنی و بلحاظ بناوٹ۔ اسم کے اقسام کو ہم نے دو گروہوں میں تقسیم کیا ہوا ہے۔ بلحاظ معنی اس کے دو اقسام ہیں اور بلحاظ بناوٹ اس کے تین اقسام ہیں۔ بلحاظ معنی سے کیا مطلب؟ جب ہم نام کے مطلب کو دیکھیں کہ وہ خاص ہے یا عام ہے تو اس کو ہم نے بلحاظ معنی میں رکھا ہوا ہے، اور جب ہم یہ دیکھیں کہ وہ نام بنا کیسے ہے، اس نام کی جو ساخت ہے، سٹرکچر، اس کی بنیاد کیا ہے، اس کی بیس کیا ہے، بلحاظ بناوٹ میں رکھا گیا ہے اسے۔ شروع کرتے طلبہ و طالبات۔ سب سے پہلے ہم اسم کے اقسام کو بلحاظ معنی کے لحاظ سے پڑھتے ہیں۔ اسم کے اقسام بلحاظ معنی یعنی خاص اور عام کی پہچان۔ بلحاظ معنی میں اسم کو دو گروہوں میں تقسیم کیا گیا ہے۔ اسم معرفہ یعنی خاص نام، اسم نکرہ یعنی عام نام۔ شروع کرتے ہیں۔ اسم معرفہ انگریزی میں پراپر ناؤن، اس کی تعریف کیا ہے، شناخت کیا ہے اور ان کی خاصیت کیا ہے۔ خاص نام وہ نام جو کسی خاص شخص، کسی خاص جگہ یا پھر کسی خاص چیز کے لیے ہو، اسے اسم معرفہ کہا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر قائد اعظم محمد علی جناح، اب یہ ایک خاص شخصیت کا نام ہے۔ لاہور، یہ ایک خاص شہر کا نام ہے۔
قرآن مجید یہ ایک خاص چیز کا نام ہے۔ طلباء و طالبات، اسم کسی شخص کے نام کو، کسی جگہ کے نام کو، کسی چیز کے نام کو یا کسی کیفیت کے نام کو کہتے ہیں۔ بلحاظ معنی اسم کی دو قسمیں ہیں، اسم معرفہ و اسم نکرہ۔ اسم معرفہ سے مراد خاص نام، یعنی وہ نام جو خاص شخص، خاص چیز یا خاص جگہ کے لیے استعمال ہو۔ طلباء و طالبات، ڈاکٹر عبدالقدیر خان یہ ایک خاص شخص کا نام ہے، لیکن قدیر خان کسی خاص شخص کا نام نہیں، کیونکہ قدیر خان کے نام سے پاکستان کے ہر شہر میں بہت سے مرد، بہت سے بچے، بہت سے لڑکے مل جائیں گے، لیکن ڈاکٹر عبدالقدیر خان صرف ایک ہی تھا۔ خاص ناموں میں ایک خصوصیت ہوتی ہے کہ وہ یکتا ہوتے ہیں، وہ منفرد ہوتے ہیں، انمول ہوتے ہیں، نایاب ہوتے ہیں، اسپیشل ہوتے ہیں۔ وہ ان کا مثال نہیں ہوتا، ان کا نعم البدل نہیں ہوتا، ان کا کوئی نظیر نہیں، وہ بے نظیر ہوتے ہیں، بے مثال ہوتے ہیں۔ K2 کی چوٹی، کراکورم پیک، اب یہ ایک خاص چیز کا نام ہے۔ کراچی یہ ایک خاص شہر کا نام ہے۔ ڈاکٹر عبدالقدیر نہ تو کوئی دوجا ہے، نہ تو کوئی دوجا تھا۔ K2 کی چوٹی نہ تو کوئی دوجی ہے، اور نہ تو کراچی کے نام سے کوئی دوسرا شہر ہے۔ اس میں معرفہ کی تعریف یہ ہے کہ یہ خاص نام ہوتے ہیں، اسپیشل نام ہوتے ہیں، ان کی ایک منفرد شناخت و پہچان ہوتی ہے۔ عزیز طلبہ و طالبات، اسم بلحاظ معنی دوسری قسم ہے اسم نکرہ، یعنی عام نام، کامن ناؤن، جو کامن ہو، جو عام ہو۔ عام کا مطلب جو ہر جگہ دستیاب ہو، جو متعدد ہو، کثیر ہو، جو ایک سے زائد ہو۔ وہ نام جو کسی بھی عام چیز کے لیے، عام جگہ کے لیے یا عام انسان کے لیے پکارا جائے، اسے اسم نکرہ یا کامن ناؤن کہتے ہیں۔ مثال کے طور پر باغ، اب باغ تو بہت سارے ہوتے ہیں، ہر شہر میں، ہر گلی قصبے محلے میں باغ تو بہت سارے ہوتے ہیں۔ اب یہ ایک عام نام ہے۔ لڑکا، اب کوئی اسپیشلٹی نہیں ہے، خاصیت نہیں ہے کہ کون سا لڑکا، کس نام کا، کہاں کا، کس شہر کا، کس کا فرزند۔ یا دریا، اب کون سا دریا۔ کرسی، کون سی کرسی۔ اس میں نکرہ یعنی یہ ایسے نام ہوتے ہیں جس کی کوئی خاص شناخت یا پہچان یا آئیڈینٹی یا سرٹیفیکیشن نہیں ہوتی، بس یہ ایک بات، یہ خاص اور عام۔ اس میں معرفہ اور اس میں نکرہ کی کہانی اتنی ہے، اس میں معرفہ خاص نام ہوتے ہیں۔ آپ سوچئے کہ آپ کے ذہن میں کون سے ایسے نام ہے، اسماء ہے جو خاص ہے، اور کون سے ایسے نام ہے جو کہ عام ہے۔ طلبہ و طالبات، اب آتے ہیں بناوٹ کے لحاظ سے اسم کی قسمیں۔ اسم کی بناوٹ کے لحاظ سے کتنی قسمیں ہیں؟ کل 3 قسمیں ہیں۔ اس میں جامد ہے، اس میں مصدر ہے، اور اس میں مشتق ہے۔ اس میں جامد یعنی وہ نام جو نہ کسی سے بنا ہے اور نہ اس سے کوئی اور لفظ نکل سکتا ہے۔ یہ ایسے نام ہوتے ہیں اس میں جامد جو نہ تو کسی دوسرے لفظ سے بنے ہوتے ہیں اور نہ تو ان سے کوئی لفظ بن سکتا ہے۔ مثال کے طور پر میز ایک لفظ ہے، ایک چیز کا نام ہے، اسم ہے، اور اسم کی قسموں میں پھر اس کو اسم جامد کی قسم میں رکھا گیا ہے، کیونکہ اسم جامد کی تعریف میں ہم نے پڑھا کہ اسم جامد وہ نام ہوتے ہیں جو نہ تو
کسی لفظ سے بنے ہوتے ہیں اور نہ تو ان سے کوئی لفظ بن سکتا ہے۔ اب لفظ میز سے آپ کوئی اور لفظ بنا سکتے ہیں؟ سوچیں اس پہ۔ پتھر، لفظ پتھر سے نہ تو کوئی اور لفظ بن سکتا ہے اور نہ لفظ پتھر کسی لفظ سے بنا ہے۔ کرسی سے نہ تو کوئی اور لفظ بنا سکتے ہیں اور نہ تو کرسی کا لفظ کسی لفظ سے بنا ہے۔ یہ الفاظ اپنی جگہ مکمل ہوتے ہیں۔ طلبہ و طالبات، اگر ہم بات کرتے ہیں کہ لفظ میز نہ تو کسی لفظ سے بنا ہے اور نہ اس سے کوئی لفظ بن سکتا ہے، اس سے مراد یہ ہے کہ کچھ الفاظ ہوتے ہیں جیسے لکھنا، لکھنا سے ہم لکائی بنا سکتے ہیں، لکھو بنا سکتے ہیں، لکھنے بنا سکتے ہیں ہم۔ اس میں جامد وہ اسم ہوتا ہے جس میں یہ کمال ہوتا ہے کہ اس سے کوئی لفظ نہیں بنتا، جیسے کہ جانا سے جاؤ، جاتے، جاتی، لیکن کرسی کے ساتھ ہم ایسا نہیں کر سکتے۔ لفظ کرسی اس میں جامد ہے، یہ نہ تو کسی لفظ سے بنا ہے اور نہ تو اس سے کوئی لفظ نکل سکتا ہے، بن سکتا ہے۔ آتے ہیں بناوٹ کے لحاظ سے اسم کی دوسری قسم، اسم مصدر۔ طلبہ و طالبات، یہ وہ نام ہوتا ہے جس میں کام کا کرنا پایا جائے اور جس کے آخر میں نہ آتا ہو۔ اس سے نئے الفاظ بن سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر پڑھنا، لکھنا، دوڑنا۔ پڑھنا، لکھنا، دوڑنا، یہ اس میں مصدر کی مثالیں ہیں۔ پہچان اور شناخت نا، نا، نا ہے، اور یہ وہ نام ہے جس میں کام کا کرنا پایا جا رہا ہے، یعنی آسان الفاظ میں فعل ہے یہ۔ تو یہ تھی اسم کی بناوٹ کے لحاظ سے دوسری قسم۔ طلبہ و طالبات، آتے ہیں بناوٹ کے لحاظ سے اسم کی تیسری قسم، اسم مشتق۔ تعریف کو دیکھیے، یہ وہ نام ہے جو کسی مصدر سے نکلا ہو، گویا یہ مصدر کا بچہ ہے۔ مثال کے طور پر اس لفظ کو دیکھیے، کھیلنا، یہ اس میں مصدر ہے، اس میں کام کا ذکر ہو رہا ہے، اس کے آخر میں نا بھی آ رہا ہے۔ اب ہم کھیلنا سے ایک لفظ بنا سکتے ہیں، کھلاڑی۔ اب یہ کھلاڑی، یہ وہ نام ہے جو مصدر سے نکلا ہے، یعنی مصدر کے بچے کو اس میں مشتق کہتے ہیں۔ دوسری مثال کو دیکھیے، لکھنا، یہ اس میں مصدر ہے، اس کے آخر میں نا آیا ہوا ہے اور اس میں فعل کا ذکر ہے، فعل یعنی کام کا ذکر ہے اس میں۔ اب ہم لفظ لکھنا سے لکائی بنا سکتے ہیں۔ اس طرح کے بہت سے ایسے الفاظ ہیں جس سے ہم اس میں مشتق بنا سکتے ہیں، لیکن اس میں مشتق بنتا کس سے ہے؟ اس میں مصدر سے بنتا ہے۔ تو مصدر کا اور مشتق کا یہ رشتہ ہے۔ طلبہ و طالبات، امید ہے اسم کی تعریف یعنی وہ لفظ جو کسی شخص، چیز، جگہ یا کیفیت کے لیے استعمال ہو، آپ کو ذہن نشین ہو چکا ہوگا۔ اس کی کل کتنی قسمیں ہیں؟ بلحاظ معنی یعنی اس میں معرفہ، خاص نام جیسے قائد اعظم محمد علی جناح، K2، کراچی، لاہور، پشاور، رسالپور وغیرہ۔ اور اس میں نکرہ یعنی عام نام، کرسی، میز، کاپی، درخت، چھت، یہ عام نام ہے۔ اور بلحاظ بناوٹ اسم کی 3 قسمیں جو کہ انتہائی آسان اور مدلل انداز میں آپ کو سمجھانے کی کوشش کی گئی۔ امید ہے آپ کو اسم کی یہ کہانی پسند آئی ہوگی۔ آپ کی سماعتوں کا بہت شکریہ۔